ہاتھوں میں ہے جن کے بھی اے شاہ تیرا دامن، ہاتھوں میں ہے جن کے بھی اے شاہ تیرا دامن، وہ لوگ نہیں ہوں گے گمراہ چہرے کا حصہ پردے میں شامل ہے یا نہیں؟ اصل میں لوگ غلط فہمی میں پڑ گئے۔ کبھی آپ اگر ترجمہ اٹھائیں سورہ احزاب 59ویں آیت کا مطالعہ فرمائیں، اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جو لونڈی اور باندیوں کا خاندان تھا، ظاہر اس زمانے میں لوگ ایسے ہوتے تھے ان کو چھیڑا کرتے تھے، تو جو آزاد عورتیں ہوتی تاکہ راستے والے سمجھ جائیں کہ یہ کوئی لونڈی یا کوئی زر خرید کسی کے وہ نہیں ہیں بلکہ یہ آزاد عورت، ان کے لیے فرمایا کہ وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالیں۔ وہ کیا ہوتا تھا؟ یہ جو مروجہ برقع ہے یہ تو نہیں ہوتا، مگر بھاری بھرکم چادر استعمال کر کے وہ اپنے سر پہ اس زمانے میں ایسی ڈالتی تھی جس کو اردو میں کہتے ہیں گھونگھٹ نکالنا، یعنی چاروں طرف سے پردہ پڑا ہوا ہے، ادھر سے تو کوئی اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہا لیکن وہ راستہ دیکھتے ہوئے اپنے گھر چلی جائے، یہ اس زمانے کا پردہ تھا۔ یہ جو کہا کہ صاحب یہ چہرے کا جو پردہ ہے یہ واجب نہیں، یہ بالکل صحیح ہے کہ چہرے کا پردہ واجب نہیں ہے مگر سنت ہے، لیکن علماء فتنے کی وجہ سے چہرہ چھپانے کو ضروری بتاتے ہیں کہ چہرے کا چھپانا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ فتنہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ چہرے ہی کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہے، لہذا چہرے کا چھپانا ضروری ہے۔ میں ایک بہت طویل سفر کر رہا تھا، وہ ایک لطیفہ سنیے کیا، یہ سفر میرا تھا لندن سے دبئی تک کا۔ ایک ہندو میری برابر میں بیٹھ گیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کا حلیہ کچھ اس قسم کا ہے کہ ان کا حلیہ دیکھ کے پتہ نہیں لگتا کہ یہ ہندو۔ اس نے گفتگو شروع کر دی کچھ مجھے مولوی سمجھ کر، پھر اس نے دیکھا کہ مولانا میرے ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں، کہنے لگا، میں نے اس سے نام پوچھا تو اس نے وہی بتا اپنا شنکر یا رام، اور میں نے کہا تو دوسرے کھاتے کا آدمی شنکر اور رام جو تو ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا۔ اب میں سمجھ گیا کہ بھائی یہ سوالات کرے گا تو اس کو اس کی حیثیت کے مطابق جوابات دیے جائیں۔ راستہ بڑا طویل تھا، تقریباً 7-8 گھنٹے کا سفر، وہ پورتا لگا رہا بیچارہ۔ کہنے لگے کہ مولانا یہ برقع کیا ہے؟ برقع یہ کیوں پہنتے ہیں آپ لوگ؟ میں نے کہا بھی پردے کے لیے۔ کہنے لگے کالا کیوں پہنتے ہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آئی بات ہے، دیکھو مسلمانوں کو کالا برقع پہنتے، کالا برقع پہنتے جاتے۔ تو میں نے اس کو سمجھا، میں نے کہا بھائی سنو، یہ کالا برقع ہم لوگ اس لیے پہنتے ہیں کہ دیکھو ایک عورت برقعے میں ہے، بازار جا رہی ہے تو کوئی آدمی اس کو چھیڑے گا نہیں کہ پتہ نہیں برقعے میری اماں تو نہیں جا رہی، چھیڑے گا نہیں کوئی آدمی، ہو سکتا میری بھابھی جا رہی، ہو سکتا ہے کہ میری بہن جا رہی۔ ارے کہنے لگے صاحب یہ نکتہ بڑا زبردست ہے آپ نے، واقعی برقعے میں یہ کمال ہے کہ جب برقع پہنے تو اس کو کوئی اس لیے نہیں چھیڑے گا کہ کہیں ایسا نہ برقعے میری اماں جا رہی تو لگا جوتے لگا قاعدے کے نکمبر یا عورتوں کو چھیڑتا ہے۔ کہنے لگے یہ اب سمجھ میں آیا، میرے کسی مولوی نے مجھے نہیں سمجھایا یہ کالا برقع کیوں پہنتے ہو۔ میں کہتے سب کالا، تو میں نے کہا سب برقعے ایک سے ہوں تو اب آدمی کو پہچاننے میں وہ ہوگا، لہذا تردد میں رہے گا کہ ایسا نہ برقعے میری اماں جا رہی بہن جا رہی۔ کہنے لگی یہ بات سمجھ میں آ گئی، چہرے کا چھپانا بہت ضروری ہے، فتنہ اسی سے کھڑا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگرچہ دوسرے اور اعضاء کا چھپانا تو واجب ہے، چہرے کے چھپانے کو سنت کہا، یہ تو ایک فنی بحث ہے، لیکن چہرے کا چھپانا بھی خواتین کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ وقت ملے تو میں نے سورہ احزاب کی 59ویں آیت بتائی، اس کو پڑھ لیں، اس کا حاشیہ بھی پڑھ لیں تو آپ پڑھیں۔